نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. باب من جعل لأہل العلم ایاما معلومہ، باب جو شخص اہل علم یعنی علم سیکھنے والوں کے لیے کچھ دن مقرر کر دے، یعنی دن مقرر کر کے علم دینا. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل قال کان عبد اللہ یذکر الناس فی کل خمیس، کہ عبداللہ بن مسعود ہر جمعرات کو تعلیم دیا کرتے تھے، یعنی انہوں نے جمعرات کا دن مخصوص کر رکھا تھا. فقال له رجل، ایک شخص نے ان سے کہا، یا ابا عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت ہے، لوددت، میں چاہتا ہوں، انک ذکرتنا کل یوم، آپ ہر روز ہمیں نصیحت کیا کریں. قال اما، کہا نہیں، انہ یمنعنی، مجھے یہ بات روکتی ہے، من ذالک، اس سے، انی اکرہ، کہ میں ناپسند کرتا ہوں، ان املکم، کہ میں تمہیں بور کر دوں، اکتا دوں، یعنی نصیحتیں کر کر کے تمہیں اکتانا نہیں چاہتا. ہمارے ہاں بعض اوقات مائیں جب دین پڑھتی ہیں تو بچوں کو اتنا خوف زدہ کرتی ہیں، یا جب بچے سامنے آتے تو فوراً نصیحتیں کی پٹاری لے کے بیٹھ جاتی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ان کو نصیحت کی جائے لیکن کبھی کبھار، تاکہ وہ اثر بھی کرے. اگر آپ ہر وقت، ہر روز، ہر ٹائم میں نصیحت کریں گے تو وہ اس سے اکتا جائیں گے. تو یہی سلیقہ یہاں سکھایا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ہر روز تمہیں نصیحت کروں تو نصیحت بھی بیکار ہو جائے گی. وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ، اور میں تم کو کبھی کبھار نصیحت کرتا ہوں، کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بها، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ہم کو نصیحت کرتے، مخافۃ السآمۃ علینا، ہم پر اکتاہٹ کے ڈر سے کہ ہم اکتا نہ جائے. اور یہ خاص طور پر تذکیر کے لیے بڑا ضروری ہے. یعنی تھوڑا سا فرق یہاں ایک نوٹ کر لیں، ایک ہوتا ہے واعظ اور ایک ہوتا ہے تعلیم. ان دونوں میں فرق ہے. واعظ اور نصیحت تو کبھی کبھار ہوتی ہے، لیکن تعلیم جو ہوتی ہے اس کے لیے یکسوئی اور حضرت ابو ہریرہ کی مثال سامنے رکھنا ضروری ہے. باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وہب عن یونس عن ابن شہاب قال قال حمید بن عبد الرحمن، کہ حمید بن عبد الرحمن نے کہا، سمعت معاویہ خطیبا، میں نے امیر معاویہ کو خطابت کرتے یا خطبہ دیتے ہوئے سنا، یقول، وہ کہتے تھے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، جس کو چن لیتے ہیں، جس کو خیر سے نوازنا چاہتے ہیں، جس پر اللہ تعالی کی نظر کرم ہو جاتی ہے، یوں سمجھیں، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. تو گویا کسی شخص کا دین کی تعلیم کے لیے نکلنا، اس کے لیے مشقت برداشت کرنا، اس کے لیے اپنا مال اور وقت خرچ کرنا، یہ سب کچھ انسان کی اپنی توفیق سے نہیں، یہ اللہ کی خاص رحمت سے ہوتا ہے. ورنہ تمنائیں اور امیدیں رکھنے والے تو بے شمار لوگ ہوتے ہیں. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو علم حاصل ہو جائے لیکن نہیں ہوتا. تو جس کو یہ توفیق یا موقع میسر آ جائے، یہ دراصل کیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے احسان کا ایک پرتو ہے. پھر فرمایا، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں. وَاللَّهُ يُعْطِي، اور اللہ عطا فرماتا ہے. کیا معنی؟ کہ اصل خیر اور بھلائی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور میرا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس بھلائی کو لے کے لوگوں میں بانٹنا. یعنی جو شخص سیکھ رہا ہو گویا اس پر بھی اللہ کا کرم، اور جو سکھا رہا ہو اس پہ بھی اللہ کی عنایت، کہ اس کی توفیق اور اس کی رحمت کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. کہ اصل عنایت، اصل عطا کس کی ہے؟ رب کائنات کی. اور باقی کچھ لینے والے ہیں، کچھ دینے والے ہیں، دونوں ہی اللہ کے نظر میں آ گئے. ورنہ یہ ہے کہ دینے والا دے ہی نہیں سکتا، لینے والا لے ہی نہیں سکتا اگر وہ نہ چاہے. دونوں میں سے کسی کا بھی کمال نہیں ہے. وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ، اور ہمیشہ رہے گی یہ امت، یہ قوم، قائمۃ علی امر اللہ، اللہ کے حکم پر قائم. یعنی امت مسلمہ جو ہے، اس میں سے کچھ لوگ اللہ کے حکم پر قیامت تک قائم رہیں گے. لا یضرہم، نہ نقصان دے گا ان کو، من خالفہم، جس نے بھی مخالفت کی ان کی. یعنی جو لوگ اللہ کے دین کے ساتھ چمٹ جائیں،
پھر لوگ ان کی مخالفت بھی کریں، ان کے ساتھ دشمنی بھی کریں، ان کو نقصان پہنچانا بھی چاہیں تو نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا. حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، یعنی موت یا قیامت. باب الفہم فی العلم، علم میں فہم حاصل کرنے کا بیان. یعنی علم رٹنے کی چیز نہیں ہے، زبانی حفظ کرنے کی چیز نہیں ہے، وہ تو صرف ایک ذریعہ ہے کہ انسان کے پاس وہ آ جائے. جیسے آپ کو پہلے بھی میں نے مثال دی تھی کہ پیٹ بھرنے کے لیے لقمہ چبانا پڑتا ہے نا، چبانا پڑتا ہے. پہلے دن یاد ہوگا میں نے ایک مثال دی تھی کہ آپ کو علم پیش کیا جائے گا، لیکن جیسے پکا ہوا کھانا بھی مل جائے تو کھانے کے لیے چبانا پڑتا ہے. اور کسی بہن نے کہا تھا 72 دفعہ چبانا پڑتا ہے، تو میں نے کہا تھا صرف 10 دفعہ پڑھنا پڑے گا آپ کو. تو اس میں یہ ہے کہ وہ کوشش تو کرنی ہی ہوگی. یہ جو ہم رٹتے ہیں یا حفظ کرتے ہیں، یاد کر، یہ ایک وسیلہ ذریعہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے. منزل کیا ہے؟ سمجھ بوجھ پیدا کرنا، اس میں فہم. حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال قال لی ابن ابی نجیح عن مجاہد قال صحبت ابن عمر الى المدینہ. مجاہد کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کے ساتھ مدینہ کی طرف گیا، ابن عمر کی ہمراہی میں. صحبت یعنی ساتھ گیا. فلم اسمعہ، پھر نہیں میں نے سنا آپ کو، یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ بیان کرتے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث، الا حدیثا واحدا، مگر ایک ہی حدیث، صرف ایک حدیث دیا کرتے تھے. یعنی ان کا طریقہ کیا تھا؟ ایک وقت میں بس ایک بات بتاتے تھے اور بس. اور یہ کیا تھا؟ دوران سفر. بعض لوگ ایسے ہوتے کہ سفر میں کوئی ان کے ساتھ بیٹھ جائے صحیح، وہ تقریر شروع ہوتی ہے کہ سفر ختم لے تو دم لیتی ہے. یہ مسنون طریقہ نہیں ہے. آپ اگر کسی کے ساتھ سفر کریں تو آپ دوسری باتیں بھی کریں، یعنی صرف اس کو اپنی نہ سناتے چلے جائیں. اب ظاہر ہے کہ سفر میں انسان کہیں اور تو ادھر ادھر ہو نہیں سکتا، مجبوری ہو جاتی ہے ساتھ بیٹھنے کی، لیکن انسان سننا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ ظاہر ہے سفر میں انسان کائنات کو دیکھتا ہے، ادھر ادھر کو دیکھتا ہے، بہت سے تخیلات انسان کے کام کرتے ہیں، تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ اور بھی کچھ بات چیت کرے. تو اس لیے یہاں انہوں نے فہم کے نیچے باب باندھا. لیکن پچھلا جیسے آپ تھوڑا تھوڑا علم دیتے تھے اور کبھی کبھی دیتے تھے تاکہ اس کی قدر بھی رہے اور لوگ سیکھتے بھی رہیں، تو یہاں پر یہ کہ ایک بتاتے تھے بات. اور صحابہ کرام خاص طور پر اس حکمت کو اس لیے اختیار کرتے تھے کہ وہاں صرف حدیث کو سننا نہیں ہوتا تھا، سن کے یاد بھی کرنا ہوتا تھا. اس لیے وہ ایک دیتے کہ یہ یاد ہو جائے، جب یاد ہو جاتی پھر اگلی دیتے، پھر اور دیتے، پھر اور دیتے. قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأتي بجمار، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کھجور کا ایک گابھا لایا گیا، یعنی خوشہ لایا گیا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت ان اقول هي النخلة فإذا انا اصغر القوم فسكت. یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں جواب دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے جب آپ نے اس کا ذکر کیا. فإذا انا اصغر القوم، لیکن میں اپنی قوم میں سب سے چھوٹا تھا. فسكت، تو میں چپ ہو گیا، میں نے نہیں بتایا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هي النخلة، تو آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. باب الاغتباط فی العلم، علم میں رشک کرنا. رشک یعنی دوسرے پہ رشک کرنا. والحکمت، اور حکمت میں، یعنی علم اور دانائی کی باتوں میں رشک جائز ہے. وقال عمر، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تفقہوا، سمجھ بوجھ پیدا کرو، قبل ان تسودوا، اس سے پہلے کہ تم بزرگ بنائے جاؤ، اس سے پہلے کہ سردار بنائے جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں اپنا بڑا قرار دیا جائے، تمہیں معاشرے کے اندر کوئی مقام یا اہمیت دی جائے، اس سے پہلے کیا کرو؟ کچھ اپنے اندر علم کی سمجھ بوجھ پیدا کرو. کیونکہ بغیر علم کے اگر انسان دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو علم کی بجائے اندھیرے میں لے جاتا ہے. اس میں حدیث کیا ہے؟ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثني اسماعیل بن ابی خالد على غیر ما حدثناه الزہری قال سمعت قیس بن ابی حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد، نہیں حسد یعنی جائز، الا فی اثنتین، مگر دو لوگوں میں. رجل، ایک شخص، آتاہ اللہ مالا، عطا کیا اس کو اللہ نے مال، فسلط، پھر اسے توفیق دی گئی، علی ہلاکتہ، اسے خرچ کرنے پر، فی الحق کے، جائز کاموں میں، حق باتوں میں. یعنی ایک شخص جسے اللہ نے مال دیا، بہت مال دیا، مال کا ہونا بری بات نہیں، لیکن مال اس وقت انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال کو بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دے دے. تو جسے مال بھی ملے اور اچھی جگہ پہ خرچ کرنے کی توفیق بھی ملے تو ایسا شخص کیا ہے؟ قابل رشک ہے. ورجل، اور ایک شخص، آتاہ اللہ الحکمہ،
عطا کی اس کو اللہ نے حکمت یعنی دین کا سمجھ بوجھ. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. تو یہاں جس کو اللہ حکمت یعنی دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دے، فہو یقضی بہا، پھر وہ فیصلہ کرتا ہے ساتھ اس کے، ویعلمھا، اور اسے دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، تو ایسا شخص بھی قابل رشک ہے. یعنی اپنے علم کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، صرف علم نہیں رکھتا بلکہ یقضی بہا، فیصلہ کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم حاصل کر کے انسان قاضی بن جائے، جج بن جائے تو جب ہی اس کو اوپر رشک کیا جا سکتا ہے. نہیں، مراد یہ ہے کہ زندگی میں ہر وقت آپ ڈیسیژنز لیتے ہیں. میں فلاں جگہ جاؤں کہ نہ جاؤں، میں اس سے دوستی رکھوں کہ نہ رکھوں، میں یہ فلاں کو مالی مدد کروں کہ نہ کروں، میں فلاں سے کچھ لوں یا نہ لوں. مسلسل انسان ایک ڈیسیژن میں ہوتا ہے، اس وقت کھاؤں یا نہ کھاؤں، نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، نفل پڑھوں کہ نہ. ہر وقت آپ دیکھیں کہ ایک ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں نا آپ. ہر وقت آپ ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ یقظی بہا کہ انسان فیصلہ کر لیتا ہے اس علم کی وجہ سے کہ میرے لیے یہ کام کرنا زیادہ دین میں فائدے کا، اللہ کی رضا کا سبب ہے. لہٰذا وہ اپنی خواہشات پہ نہیں پھر چلتا، پھر کس پہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے یعنی علم کے مطابق اپنی زندگی میں ڈیسیژنز لیتا ہے. اب یہ تو چھوٹے چھوٹے فیصلے ہیں جو ہر وقت ہم کرتے ہیں، پھر بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، جیسے بچوں کی شادی کرنی ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، یا اپنی شادی کا مسئلہ ہے جن کی نہیں ہوئی. تو ایسے مواقع پر انسان پھر کیا اختیار کرتا ہے، کیا چنتا ہے اپنے لیے؟ پھر وہ سوچتا ہے کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے اس کو میں نے استعمال کیسے کرنا ہے، یا مجھے کون سا شخص ایسا چاہیے کہ جو مجھے اس راستے میں مددگار بھی ہو. تو پھر وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اپنی زندگی کے. پھر اسی طرح وہ یعلمھا، اور اس کو دوسروں کو سکھاتا بھی ہے. یعنی علم صرف خود سیکھ کر اپنے طرف نہیں رکھ لیتا بلکہ اسے آگے بھی پہنچاتا ہے. تو ایسا شخص جو ہے قابل رشک ہے.